معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 اپریل 2023 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک جو 16 رمضان المبارک 1444 ہجری میں اللہ نے عطا فرمایا ہے، ماہ رمضان کا یہ تیسرا جمعہ ہے، اور آج میں انشاءاللہ پسند اپنی اس عنوان سے معنون گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، دنیا میں ہر شعبے سے وابستہ انسانوں کو کوئی نہ کوئی چیز پسند ہوتی ہے۔ کھانے میں جو کھانے کے شوقین ہیں، آپ ان سے بات کریں، وہ کہیں گے کہ بھائی مجھے فلاں وقت میں فلاں کھانا پسند ہے، صبح میں یہ چیز پسند ہے، دوپہر میں، شام کو یہ پسند ہے۔ اگر آپ کسی سیر و سیاحت کرنے والے انسان سے پوچھیں تو وہ بتائے گا جی فلاں جگہ جانا مجھے بڑا پسند ہے، اور میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ کاش میں فلاں جگہ بھی سیر کر آتا، کیونکہ اس کا تعلق سیر و سیاحت سے ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی لوہار سے پوچھیں جو بھٹی پر بیٹھتا ہے کہ بھائی آپ کی پسند کیا ہے، تو وہ اپنے شعبے کے متعلق اپنی پسندیدہ چیزوں کا بیان کرے گا۔ اگر آپ کسی حجام پر بیٹھنے والے نائی سے، راجہ صاحب سے بات کریں، وہ آپ کو اپنی پسندیدہ کینچیاں بتائے گا، مشینوں کی چیزیں بتائے گا۔ وہ مصور یا وہ پینٹر جو پینٹنگ کا ماسٹر ہے، آپ اس سے بات کریں گے، وہ آپ کو تصویروں کے خد و خال بتائے گا۔ رنگ ساز سے بات کریں، وہ آپ کو رنگوں کی دنیا میں لے جائے گا۔ اگر آپ ایک فلسفی شاعر سے بات کریں تو وہ آپ کو شاعری کی دنیا میں لے جائے گا اور فلسفے کی دنیا میں لے جائے گا۔ اور اگر آپ کسی مطالعاتی آدمی سے ملیں جو دن رات علم پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تحقیقات کرتا ہے، تو وہ آپ کو کتابوں کا بتائے گا۔ اگر آپ اسی طرح کسی صوفی سے بات کر لیں تو وہ آپ کو اپنی صوفیانہ باتیں بتائے گا۔ کسی پیر صاحب سے ملاقات کر لیں، وہ آپ کو اپنی باتیں بتائے گا۔ تو حضرات محترم، کسی مجاہد کی بات کر لیں، وہ کہے گا مجھے پسند یہ ہے کہ میدان کارزار ہو، کافروں سے میرا آمنا سامنا ہو، یا تو اللہ ان کو شکست دے کے مجھے غازی بنا دے، یا مجھے موت دے کے شہید بنا دے۔ یہ مجاہد کی پسند ہے۔ اسی طرح ایک سیاسی لیڈر سے بات کر کے دیکھ لے، اب وہ ہر وقت یہی کہے گا بھئی نعرے ہو، زندہ باد ہو، مرد آباد ہو، ہٹو بچوں کا شور ہو، اخباری نمائندے ہوں، ٹیلی ویژن کے جناب کیمرے لگے ہوں، کہیں میرا انٹرویو ہو رہا ہو، کہیں میرے بیان چل رہے ہوں، اور جناب اخباروں میں میرے انٹرویو آ رہے ہوں۔ اسی طرح تبلیغ سے جڑنے والے انسان سے پوچھیں، عالم سے، مبلغ سے، وہ کہے گا جی میری خواہش یہ ہے کہ میں پوری دنیا میں دین بیان کروں، دعوت و تبلیغ پہ جاؤں۔ اگر آپ کسی محتمم سے ملاقات کر لیں تو وہ آپ سے کہے گا کہ جناب
میری خواہش یہ ہے میرا مدرسہ سب سے اعلیٰ ہو جائے اور میرے ہاں لہرے بہرے ہو جائے، ہر معیار میں میرا مدرسہ سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی حکیم سے بات کر لیں تو وہ کہے گا کہ جناب میری کوشش یہ ہے کہ دنیا کی ہر جڑی بوٹی اکٹھی کر کے لوگوں کی شفا کے لیے دوائیاں بناؤں، حکمت خانہ چل پڑے، جو مجھ سے مٹی کی پوڑی بھی لے اس کو بھی شفا ہونی چاہیے۔ الغرض ہر کسی کی پسند جدا جدا ہے، مجاہد کی پسند اپنی ہے اور سیاستدان کی پسند اپنی ہے، محتمم کی پسند اپنی ہے، حکیم کی پسند اپنی ہے، قاری کی پسند اپنی ہے، مبلغ کی پسند اپنی ہے، خطیب کی پسند اپنی ہے، شاعر کی پسند اپنی ہے، اور فلسفی کی مطالعاتی بندے کی پسند اپنی اپنی ہے۔ پر آج کی نشست میں کسی دنیا دار کی پسند بیان نہیں کروں گا، آج کے جمعے میں اللہ کی پسند بیان کروں گا، آمنہ کے لال صاحب شرف و کمال کی پسند بیان کروں گا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی کی پسند بیان کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سی پسندیدہ چیزیں ہیں جن سے دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ آج کل دے منڈیاں نو پوچھ لو تانوں کی پسند ہے، وہ کہندے نے وائی فائی دا کنیکشن ہونا چاہیے تے موبائل تکڑا ہونا چاہیے تے بے شک دن رات میں جاگدا رہواں، مینوں کوئی پرواہ، اور مینوں ماں بھی کوئی گل نہ آکھے، ابا بھی کوئی گل نہ آکھے، بس موبائل ہوئے میں ہوا۔ اج دے بابیاں نو پوچھ لو، وہ کہندے نے سگریٹ بڑی مہنگی ہے، ہن کوئی تمباکو تے حکے والا کام چل پوے نا پھر گل ٹھیک ہے، کیونکہ سگریٹ حکومت نے بڑی مہنگی کر دیتی ہے، انہوں نے تے مہنگائی کچھ کہندی نہیں، سانو لے ڈوبی ہے۔ تو ایک سچا خالص مخلص نمازی انہوں پوچھو، وہ کہندا جی بس اللہ تعالیٰ مینوں ہر نماز تے تکبیر اولا نال حاضری عطا فرما دے۔ تو لوگاں دی اپنی اپنی پسنداں، اپنی اپنی خواہشاں۔ تو حدیث پاک جیڑی تہاڈی خدمت وچ پیش کرنی ہے، صحابہ کرام دی محفل ہے، اور محفل صحابہ میں سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ پڑھ دو بھائی صلی اللہ۔ جمعے تے بھی لوکاں دے آن دا سٹائل ہوئی ہے، بھاویں روزے ہون غیر روزے ہون، انہاں نوں کی ہے، انہاں تے 2 رکعتاں پڑھنیاں نے بس۔ حالانکہ جدو خطیب صاحب ممبر تے بیٹھ جان، حدیث ہے کہ ادو فرشتے حاضری بند کر دیندے نے، جڑے خطیب تو بعد آئے انہاں دی حاضری لگ ہی نہیں رہی، فرشتے رجسٹر کلوز کر کے تھے بہ گئے نے، انہاں صرف انہاں دی حاضری لکھی ہے جڑے امام صاحب تو پہلے آئے نے۔ ہاں جی، اور جڑے ہن تشریف لے آ رہے نے وہ سمجھ لو مولوی صاحب تے احسان ہی کر رہے نے۔ اللہ دی رضا دا علامت ہے کہ پہلی اذان تے مومن پہنچ جان، قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ۔ وہ پہلی اذان سن کے ماشاءاللہ تیاری شروع کر دینے، آخری اذان تے حاضر ہو جاندے نے، اور رمضان تے غیر رمضان دا کوئی فرق نہیں ہے، انہوں نے ہاں کوئی گل ہے بس 2 رکعتاں۔ تو صحابہ کرام کی محفل میں سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، نہیں تو انہوں کہنا ہی نہیں بھی تسی سبحان اللہ، تھکے ٹوٹے لوگ ہو، سارے ہفتے دے ہفے ہو اللہ دا ذکر کر کر کے، ہن تے روزہ لگے ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دنیا میں، تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا الطیب، پہلے مجھے خوشبو پسند ہے،
اسی لیے اسلام کہتا ہے الطہور شطر الایمان، صاف ستھرا رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لو اور کھانے سے بعد بھی ہاتھ بولو بھائی۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جب تم وضو کرو تو منہ میں 3 مرتبہ کلی کرو، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو کہ منہ بھی صاف ہو جائے ناک بھی صاف ہو جائے، پھر 3 مرتبہ اوپر سے بھی دھو لو تاکہ یہ بھی صاف ہو جائے۔ تو غسل سے لے کر استنجے تک سارے مسائل اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے امت کو عطا فرما دیے ہیں۔ آنکھوں کے سرمے تک کے مسائل آقا نے بتائے ہیں، سر میں کنگھی کرنی آقا نے بتا دیا، تیل کیسے لگانا بتا دیا، بال کیسے رکھنے ہیں بتا دیا، چیر کہاں سے نکالنا ہے بالوں میں، مانگ کہاں سے نکالنی ہے یہ بھی سرکار نے بتا دیا ہے۔ آپ نے سوتے وقت کیسے سونا ہے حضور نے بتا دیا ہے، بستر کیسے کلوز کرنا ہے حضور نے بتا دیا ہے، لائٹیں کیسے بند کرنی ہے حضور نے بتا دیا ہے، اور اٹھنا کب ہے، سونا کب ہے، کھانا کتنا ہے، پینا کیسے ہے، سارے مسئلے پیغمبر اسلام نے اپنی امت کو عطا فرما دیے ہیں۔ اور یہ پہلی بات فرمائی الطیب۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور انہوں باہر بھیج دے یار، انہوں تو تماشا لائی رکھنا تھے، جڑے وڈے نے آندے کوئی نہیں، انہوں بٹھا چھڑ دے پیٹ چھڑ دے، جنہوں منع کیتا ہے حضور نے کہ مسجد وچ نہ لے آؤ انہوں بھیج دین گے، اور وڈے وچ جا کے ویکھ لو گلیاں وچ کھیڈن ڈے نے جنہاں تے آنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے بول مبارک میں بھی رب نے خوشبو رکھی ہوئی تھی، دنیا میں یہ شرف کسی کو نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس راہ سے، جس گلی سے سرکار گزرتے تھے اور ہم ڈھونڈتے تھے حضور کدھر ہے، تو گلیوں سے سرکار کی خوشبوئیں آتی تھیں۔ سیدہ ام سلیم سرکار کے گھر حاضر ہوئی، آپ آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے ایک شیشی میں سرکار کے پسینے کے قطرے رکھ لیے، وہ فرماتی ہے اتنی خوشبو آتی تھی کہ میرے گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر پڑ گیا۔ ہاں جی، چاند کی چاندنی میں، پھولوں کی مہک میں کیا خوشبو ہوگی جو سرکار کے پسینے میں رب نے خوشبو رکھی ہے۔ تو پہلی چیز الطیب، فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے۔ کپڑوں والی خوشبو تو آپ کے سامنے ہے، ذہن بھی خوشبو والا ہونا چاہیے۔ تھوڑا جا اور نیواں کہو سبحان اللہ۔ اور نظر بھی خوشبو والی ہونی چاہیے۔ گندی نظر، بدبودار نظر یہ اچھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بری نظر اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ نظر لگ دی ہے پر دعا کرو چنگیاں دی لگ جائے، پیڑیاں دی نہ لگے، منوساں دی نہ لگے، بے نمازاں دی نہ لگے، بے روزے والیاں دی نہ لگے، نظر اونا دی لگے جنہ دے روزے وچ مصطفیٰ راضی ہے، عرشہ تے خدا راضی ہے، پھر کم بڑھ جائے گا۔ تو نظر بھی خوشبو والی ہونی چاہیے، دل بھی خوشبو والا ہونا چاہیے کہ حسد کی بدبو نہ ہو، بغض کی بدبو نہ ہو، کینے کی بدبو نہ ہو، کسی کی خوشی سے جلنے کی خوشبو بدبو نہ ہو، حسد کی بدبو نہ ہو، کینے کی بدبو نہ ہو، بلکہ پاکیزہ خوشبو ہو، سب کے لیے خیر ہو، سب کے لیے بھلائی ہو۔ جیسے اپنی ترقی چاہتا ہے ایسے ہی ملک اور ملت کی ترقی چاہنے والا دل ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، ہماری دماغوں میں بھی خوشبو ہونا چاہیے۔ گندی سوچ والا آدمی گندی مکھی سے بھی گرا ہوا ہے، نہیں سمجھے آپ میری بات؟ گندی
سوچ والا انسان، بولو گندی مکھی سے بھی، بولو سارے اگو سر ماری جا رہے ہو، زبان نو تکلیف دیو، سر وڈا ہے بھائی، چھوٹی چیز ہلاؤ۔ گندا انسان، گندی سوچ والا، بولو یہ گندی مکھی سے بھی۔ اب گندی مکھی کی عادت کیا ہے؟ آپ یہاں خوشبو لگائے وہ قریب نہیں آئے گی، باغ میں آپ اچھا پھل تیار ہو نہیں آئے گی، پر اگر پھل سڑ جائے تو اس پر بولو بھائی آ جائے گی۔ اگر آپ گندگی پھینک دے تھوڑی سی، وہ روح کے بڑے اور عرق پر نہیں آئے گی، پر اس گندگی پر فوری آ جائے گی۔ بعض لوگوں کی سوچ ایسی گندی ہوتی ہے کہ آپ 18 باتیں کریں، ایک کمزور کر دیں، وہ کمزور والی پکڑ لیں گے، وہ جو آپ نے 17 اچھی باتیں کہی ہیں وہ ان کو یاد ہے۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، تو دماغوں میں بھی خوشبو آ جائے، نظر میں بھی خوشبو آ جائے، حیا والی غیرت والی نظر، فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت والی نظر ہو جائے، آنکھوں میں عبرت کی خوشبو آ جائے۔ اس لیے امام غزالی نے فرمایا آنکھ ہے تو بیت اللہ کو دیکھو، آنکھ ہے روضہ رسول اللہ کو دیکھو، آنکھ ہے کلام اللہ کو دیکھو، آنکھ ہے تو ولی اللہ کا دیدار کرو۔ یہ نظر میں خوشبو آ جائے، دماغ میں خوشبو آ جائے، سوچ و فکر میں خوشبو آ جائے، دل میں خوشبو آ جائے، ہاتھوں میں خوشبو آ جائے کہ ظلم کی طرف نہ جائے، قدموں میں خوشبو آ جائے کہ قدم بھی خیر کی طرف اٹھے، قدم اللہ کی طرف اٹھے، قدم مساجد کی طرف اٹھنے چاہیے، قدم مدارس کی طرف اٹھنے چاہیے۔ اس لیے فرمایا الطیب، اے میری امت تمہاری دنیا میں سے میں مصطفیٰ خوشبو سے پیار کرتا ہوں۔ دوسری بات والنساء، مجھے نیک عورتیں پسند ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ اس لیے عائشہ پسند آئی کہ فرشوں پہ بیٹھی ہے، عرشوں سے رب کا سلام آ رہا ہے۔ اس لیے خدیجہ پسند ہے، فرشوں پہ بیٹھی ہے، عرشوں سے رب کا سلام آ رہا ہے۔ حضرت جویریہ پسند ہے، سعدیہ پسند ہے، ام حبیبہ پسند ہے، سیدہ زینب پسند ہے، حاجی ام سلمہ پسند ہے کہ اللہ نے ان کو پوری کائنات کے مومنوں کی ماں بنا دیا ہے۔ اور بیٹیوں میں بڑی بیٹی سیدہ زینب پسند ہے، پھر سیدہ رقیہ پسند ہے، پھر سیدہ ام کلثوم پسند ہے، پھر سب سے لاڈلی سیدہ فاطمہ الزہرا پسند ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ پھر نماز والی پسند ہے، قرآن پڑھنے والی پسند ہے، قانتات عابدات سائحات، روزے رکھنے والیاں پسند ہے، نماز پڑھنے والیاں پسند ہے، اللہ کا ذکر کرنے والیاں پسند ہے، صدقہ خیرات کرنے والیاں پسند ہے، خامدوں سے وفا کرنے والیاں، خامدوں کو راضی رکھنے والیاں یہ پسند ہے۔ ہر وہ عورت جو نیک ہے اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا عورت اگر تمہاری بیٹی ہے تو جو بیٹی کی پرورش کرے اس کا اچھی جگہ رشتہ کر دے، وہ جنت میں ایسے ساتھ ہوگا جیسے انگلیاں ساتھ ہیں۔ آج پاکستان میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے، جہاں وزیر اعظم کو سورۃ الکوثر نہ آئے، وزیر داخلہ کو قل هو اللہ پڑھنی نہ آئے، اس قوم میں لوگ بچیوں کو قتل کر رہے ہیں، بچیوں کو فائر مارے جا رہے ہیں، بیویوں کو طلاق ہو رہی ہے کہ تیرے ہاں بچی پیدا کیوں ہوئی۔ ان جاہلوں کو، ان بدبختوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔
میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے میں عطا کرتا ہوں۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ نیک عورت، فرمایا عورت تیری بیوی بن جائے تو جو بیوی سے جتنا اچھا سلوک کرے گا وہ قیامت والے دن اتنا میرے قریب کھڑا کیا جائے گا۔ اونچی کہو نا سبحان اللہ، نہیں تو آپ کو نیند آ جائے گی، پھر کہو سبحان اللہ۔ اور مولویوں کو غصہ بڑا آتا ہے، ہو جی تسی سین میں نہیں سوندے، ڈرامے تے میچ تے نہیں سوندے، تانوں مسیتے نیند آندی ہے؟ میں کہ مولوی صاحب رحمت برس دی مسیتے ہیں، دلاں نوں ٹھنڈک سکون کتھے ملدا ہے؟ تے آندی ہے نیند اتھے ہی آندی ہے، پر تسی گوڈے چھوٹے چھڑ کے ذرا تکڑے ہو نا ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھا اعلیٰ بندہ وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ یہ کس اولو دے پٹھے نے آکھیا سی بھی جی بیوی جتی ہے پیر دی، آج تک میں نے لبیا کوئی نہیں بھی آکھن والا ہے کون ہے، نکما نالائق۔ اس تو سخت لفظ میں کہہ نہیں سکتا کہ حضور فرما رہے ہیں بیوی تہاڈی عزت ہے، وہ تہاڈے گھر دی ملک ہے، پیراں دی جتی وتی نہیں ہے، زندگی دا ساتھی ہے۔ بولو جی، زندگی دا لائف پارٹنر آف لائف، زندگی کا حصہ ہے۔ النکاح نصف الایمان، بیوی ملی ہے تو تیرا ایمان آدھا مکمل ہو گیا، آدھا پہلے تھا آدھا اب۔ اور ساڑھے پنجاب میں کہندے نے بھائی جنازہ اوندا جائز ہے جن دی شادی ہوئی ہوئے، حالانکہ یہ مسئلہ غلط ہے، جن دی نہیں ہے اوندا بھی جنازہ۔ بولو بھائی، پکا شکا نہیں چلانا، پھر ٹھیک ہے۔ اچھا جی، توجہ ہے اور جناب، میں عرض کر رہا تھا، دیکھو عرب میں نا جو عرب کے چودھری لوگ تھے وہ عورتوں کا ذکر باہر کرتے، بولو تو صحیح، نہ ماں کا نہ بیٹی کا، وہ عورتوں کے نام کے ہی خلاف تھے۔ اور بڑی مجلس ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اب یہ عرب ہے اور حضور بھی عربی ہیں اور مجلس ہے سارے مردوں کی، آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ سے ہے۔ اپنی بیوی کا نام لیا، ایتھے ہن کو کہندا ہے مینوں بیوی نہ بڑا پیار ہے، لوگ کہن کے بڑا رن مرید ہے، دیکھو گلا کیویں دی کر رہے ہیں، حالانکہ کو کہہ دے تو حرج کی بات ہے، یہ تو سچی محبت ہے بھائی، یہ پاک محبت ہے، اس محبت کا تو قرآن حدیث نے اجازت دی ہے تو کہنا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ اچھی بیوی ہو تو بندہ کہہ سکتا ہے بڑی وفاواں والی ہے، بڑا اوکھا ویلا کٹیا انہیں میرے نال، آج تک انہیں میرا ساتھ چھڑیا۔ اچھا جی، اب اگلی بات سمجھے جناب معزز سامعین، جب اس صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے ہو؟ سیدھا ابو بکر نہیں کہہ سکتے تھے، فرما سکتے تھے نا، پر کیا فرمایا سنیو مسلمانوں، مجھے عائشہ کے باپ سے یعنی اپنی بیوی کے ابے سے پیار ہے۔ اتنے شادی تو بعد سب تو پیڑا سہرا لگتا ہے، پتہ نہیں کیڑی وچ آ کے سٹی ہے، نہ جب دماد صاحب نو نہ سس چنگی لگتی ہے نہ سسر چنگا لگتا ہے۔ ایک مولوی ہے ساڈا، وہ کتے فوتگی ہو جائے آندا لوکاں دیاں مری جاندیاں نے، میری سس ہے کہ مرن دا نا ہی نہیں لیندی۔ میں کیا کوئی شرم کر، وہ مرنا تینوں کی لبنا ہے؟ آندا جان چھڑ جائے گی۔ گل سمجھ آ رہی؟ تو یہ غلط ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے، تاکہ پتہ چل جائے سسر بھی باپ کی جگہ پر ہے۔ تو آقا نے فرمایا الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے، والنساء، مجھے نیک عورتیں پسند ہیں، اور قرۃ عینی فی الصلاۃ، ہاں بھائی
نمازیں نہ پڑھنے والوں کدھر جاؤ گے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب یہ تو آپ نے سنی ہوگی نا، اس پر آپ کو ایک بے مثال نکتہ دیتا ہوں جو ساری زندگی یاد رہے گا۔ بولو بھائی، ساری زندگی توجہ میری طرف ہو تو پھر مزہ آئے گا۔ یہ جو آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ کس لحاظ سے فرمایا ہے اس کو سمجھیں۔ حضور ساری امت کے روحانی باپ ہیں۔ تو میں حضور دی اولاد بنایا، تسی اجے بھی سبحان اللہ، یعنی صحت توانائی تہاڈی اوتھے ہی رہنی ہے، خرچ نہیں ہونی۔ سید تو حضور کی نسلی اولاد ہے نا، آپ بھی حضور کی اولاد ہیں سارے کلمہ پڑھنے والے۔ اب کیوں کافروں نے تانا دیا کہ اس کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، نسل ہی کوئی نہیں، اب تر ہے معاذ اللہ کہ 3 بیٹے فوت ہو گئے یا 4 فوت ہو گئے، اس کا یہ مشن، یہ دعوت آگے نہیں چلے گی، اگر یہ دنیا چھوڑ گیا تو بات ختم۔ اللہ نے فرمایا خبردار، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا محمد مردوں میں سے حقیقی باپ تمہارا نہیں ہے، پر ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی یہ ہے۔ ولیکن استدراکیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ سلمی اولاد بے شک نہ ہو، پر یاد رکھنا جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا جائے گا وہ سب محمد کی اولاد بنتے جائیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے حضور کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، ایتھے دے پتھر بھی بول پینے سن، سبحان اللہ، سب حضور کی اولاد ہو گئے۔ ہن سمجھو حدیث ہے، پتر ہوئے کامیاب تے پنجاب دی ریت ہے، لوکی کہندے نے اس پتر نے میری اکھاں ٹھنڈیاں کر دتیاں۔ آئے ہائے ہائے، ہے گل کہ نہیں ہے؟ پتر چنگا ہوئے، حیا والا ہوئے، شرم والا ہوئے، حلال کمائی والا ہوئے، توجہ ہے یہ کوئی نہیں ہے کسی دی؟ تواڈے تے مینوں شک کیوں پیندا رہندا بھی تواڈی توجہ کوئی نہیں ہے؟ یہ شک دور کرو نا۔ نال ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے نیانے بھی لے آندے ہو کھیڈن واسطے، 10 منٹ دی جدائی بھی برداشت نہیں۔ اللہ دے نبی نے چھوٹے بچیاں تو منع فرمایا ہے، 7 سال والے نو آکھیا لے آؤ، ایتھے چھوٹے چھوٹے آ جان گے، 7 والے باہر کھیڈن ڈے نے، 10 سال والے بھی باہر کھیڈن ڈے نے۔ تو توجہ میری طرف، خدا را پتر چنگا ہوئے، حیا والا، شرم والا، غیرت والا، حلال روزی والا، لوکی ہر طرف تعریف کرن، ابے نو آکھن میاں تیرا پتر بڑا چنگا ہے، تے پیو پھر کلا بہ کے آندا اینے میری اکھاں ٹھنڈیاں کر دتیاں۔ تھی ہوے وسبا والی، تھی ہوے حیا والی، تھی ہوے شرم والی، اگلے گھر جا کے وسے، سورے بھی تعریف کرن، دیور بھی تعریف کرے، خاوند بھی تعریف کرے، سس بھی تعریف کرے، ماں آخدی ہے بیبیاں چ بہ کے کہ اس دھی نے میری اکھاں ٹھنڈیاں کر دتیاں نے۔ آمنہ دے لال فرما رہے نے لوگو تیرا امتی دکانہ بند کر کے، کاروبار بند کر کے، اسمبلیاں دے اجلاس چھڑ کے نماز تے آئے، اس امتی نے میری اکھاں ٹھنڈیاں کر دتیاں نے۔ ابا خوشے عزت والے پتر تھے، ماں خوشے حیا والی تھی تھے، مصطفیٰ خوشے نماز پڑھن والے امتی تھے۔ تے جیڑا حضور دی آنکھاں ٹھنڈیاں کرے وہ دی قبر بھی ٹھنڈی ہے انشاءاللہ۔ انہوں محشر دی گرمی تو بھی بچایا جائے گا، انہوں جہنم دی گرمی تو بھی بچایا جائے گا۔ اس لئے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری امت اللہ نے میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ رکھی ہے۔ گج کے بولو، گج کے بولو ماشاءاللہ۔ آخری جڑے لفظ ہوندے نا جی وہ بڑے قیمتی ہوندے نے، پتہ جی اس گل دا؟ اج جڑے یہودی عیسائی نے جڑے قیدی نو قید کر کے پھانسی دیندے نے، مثلا صدام حسین شہید نو، انہاں پہلے پوچھا تیری آخری خواہش کی ہے؟ اس آکھیا مینوں 2 نفل پڑھن دیو۔
قدرت خدا دی ہے، میں اندی پھانسی قربانی والے دن ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہے، یاد ہوئے گا، بقرہ عید والے دن میں ٹی وی لگیا سی، پیچھے اوندا کی ہے خدا جانے، پر جدوں اودے منہ تے وہ کپڑا چاڑیا وہ کلمہ شہادت پڑھن ڈیا سی، یعنی موت تے کلمے والی اسی اکھاں نال ویکھی ہے نا جی، باقی اودے کم جان تے خدا جانے، میں کوئی اودی تنظیم دا نہیں ہاں، ماتا پھر کہہ چھڈو مولوی صاحب بھی سیاست کرتا ہے، یہ سیاسی بات نہیں ہے، اکھاں نال ویکھی بات ہے۔ عرض کرن دا مقصد کی ہے؟ نماز حضرت خبیب بن عدی پڑھو نا رضی اللہ، مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا، عورتیں بھی دیواروں پر، مرد بھی دیواروں پر، ہر کوئی کہہ رہا تھا پھانسی دو پھانسی دو پھانسی دو۔ جب عین پھانسی کا وقت آیا ان سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کی ہے کیا ہے؟ حضرت خبیب فرمانے لگے مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ انہوں نے کہا پڑھ لو، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیر کر کافروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا آج تک میں نے زندگی میں اتنی مختصر نماز نہیں پڑھی، آج جلدی جلدی پڑھی ہے، کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی ہے۔ پر آخری عمل نماز ہے۔ دنیا سے جب سرکار پردہ فرما رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کان لگائے، آخری الفاظ یہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آخری الفاظ ہے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے میری امت، میں تمہیں یہ 2 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، نماز پڑھتے رہنا، غریبوں سے اچھا سلوک کرتے رہنا۔ آخری الفاظ بھی نہیں مان رہے ہو، پھر بھی عاشق رسول ہو، پھر بھی کہتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور میں اس کے مد مقابل کہتا ہوں کہ غلامی رسول میں تمہیں موت قبول ہے، نماز کیوں نہیں قبول؟ تمہیں موت قبول ہے، لنگر کھانے کے لیے نعرہ لگانے والے ظالم بے وفا، تجھے مسجد میں آنا قبول کیوں نہیں؟ تو چنوں کی پلیٹ پہ نعرے لگا رہا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو مسجد میں آ، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں تجھے نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فرشتے کہیں گے یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ پر یہ دھوکے بازی کا وہ دروازہ ہے جو مسلمان بند کرنے کو تیار نہیں۔ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ بولو، اس نے کفر سے بڑی کو گالی ہے؟ کوئی کہے گا کسی نے کافر تے جائے گا کتھے؟ پر جب ہم ایک نماز چھوڑتے ہیں تو حضور نے کفر کا ٹھپا لگا دیا ہے، اب کیا کرو گے؟ لہذا تہیا کرو بھائی کہ نماز کے سوا چارہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام کے رکن ہے جی کلمہ، یہ سب سے بڑا ہے، بھائی سارے بولو نا، یہ سب سے، سر نہیں ہلانا، بولنا ہے، سب سے۔ اس کے بعد ہے جی زکوٰۃ بھی ہے، رمضان بھی ہے، حج بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ ان میں آپ بتا دیں کہ سب سے بڑا رکن کون سا ہے؟ نہیں سارے بولو، اور کی ہویا جی؟ جڑے پڑھ دے ہو ہنس کے بولو، جڑے نہیں پڑھ دے پھنس کے بولو۔ ٹرالی دے پیچھے نہیں لگے ہوتا چودھری پاس کر یا برداشت کر، کچھ پاس کر کے بولو، کچھ برداشت کر کے بولو، کہ یہ سارے اسلام کے رکن ہیں۔ اب بتائیے سب سے بڑا کون سا ہے؟ آپ نے فیصلہ دے دیا، اگر جو سارے نہیں بول رہے، جنہوں نے پتہ بھی اسی اثر ویلے ڈنڈی مارنی ہے، اوڑ مسیطے نہیں نہ بول رہے، تو سب سے اعلیٰ کون سا رکن ہے؟ نماز والا۔ تو ثواب میں یہ حج سے بھی بڑا ہے، ہاں جی، ثواب میں یہ روزے سے بھی بڑا ہے، ثواب میں جو نماز ہے نا یہ زکوٰۃ سے بھی بڑی ہے، یہ جہاد سے بھی بڑا ہے ثواب میں۔ اب دوسری طرف آ جائیے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بولتے نہیں، سارے بولو، جو دل میں چاہے بول چھڑو، کدے کدے مولوی دے نال بھی بول لیا کرو، مولوی دے اتنے بولنا ہوئے تو پھر سارے
پھر کوئی چپ ہی نہیں کرا سکتا، اج نال بھی بول لو۔ اب اپوزٹ چلے جائے نا، ثواب میں نماز سب سے اعلیٰ، تو گناہ میں شرک سے بھی بڑا گناہ ہے جی نماز چھوڑنا۔ شرک گناہ ہے کافر کا، ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، مسلمانوں میں تو شرک کوئی نہیں نہ کر رہا، تو پھر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، زنا سے بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ میں نے قسم اٹھا دی ہے، مجھ پہ اعتبار کرنا، میں اس وقت اپنی بات نہیں کر رہا، آپ کو اللہ رسول کی بتا رہا ہوں۔ شراب سے بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا، قتل سے بڑا گناہ ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، پر اس سے بھی بڑا گناہ اور بڑا پاپی وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھتا، اور ایسی بد نصیبی چھا گئی کہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ ان گناہوں کی نحوست ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھنا۔ بولو کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھنا۔ تو جو پڑھ رہا ہے وہ حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا وہ اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر اللہ قارون کے ساتھ کرے گا، حامان کے ساتھ کرے گا، شداد کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ قارون کے ساتھ بے نمازی کھڑا ہوا، علماء لکھتے ہیں کہ قارون فرعون کے ساتھ بے نمازی کیوں کھڑا ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں کہ فرعون حکمران تھا، تو جتنے سیاست میں پڑھ کے بے نماز پڑھیں گے بے نماز بنیں گے، حکومت میں پڑھ کے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ سارے فرعون کے ساتھ ہوں گے۔ اور قارون کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ وہ وزیر تھا، تو جتنے بے ضمیر وزیر بے نمازی ہے یہ سارے قارون کے ساتھ، معافی چاہتا ہوں، یہ سارے شداد کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ شداد وزیر تھا اور بے نمازی قارون کے ساتھ کیوں ہوں گے؟ وہ کاروباری تھا، پیسے کمانے والا، تو جو پیسوں کے چکر میں، جو گیو اینڈ ٹیک کے چکر میں، جو امپورٹ ایکسپورٹ کے چکر میں، جو چھوٹی چھوٹی دکانوں سے لے کر بڑے بڑے کارخانوں کے چکر میں نماز نہیں پڑھتے، یہ سارے قارون کے ساتھی ہوں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہوگا اللہ اس کو نور میں کھڑا فرمائے گا، وہ نور کے نیچے ہوگا، وہ انبیاء کا ساتھی ہوگا، وہ صحابہ کا ساتھی ہوگا، وہ سارے ولیوں کا ساتھی ہوگا۔ تو نماز بہت ضروری ہے۔ تین چیزیں ہو گئی جو حضور نے پسند کی۔ تو فقال ابو بکر صدیق، پڑھیے رضی اللہ تعالی۔ جب حضور نے فرمایا نا مجھے خوشبو پسند ہے، نیک عورتیں پسند ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا حبب الیہ من دنیا ثلاث، من الدنیا ثلاث، مجھے بھی یا رسول اللہ دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں۔ تو اب سوچئے ذرا حضرت ابو بکر صدیق کی پسند کون سی ہے؟ پہلی عرض کی النظر الی وجہ رسول اللہ، میری پہلی پسند یہ ہے کہ نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، اور میں دیدار کرتا رہوں۔ اللہ ہم سب کو بھی یہ دولت عطا فرمائے۔ انہوں نے ظاہری دیدار بھی، ویسے آپ کو ایک مزیدار حدیث سناؤں، سبحان اللہ۔ جب سرکار مسجد میں داخل ہوتے تھے نا تو صحابہ ٹک ٹکی لگا کر نہیں دیکھتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گور کرے، بس دیکھا نظر نیچی، دیکھا نظر نیچی۔ حدیث میں لا ابا بکر و عمر، ابو بکر سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے تھے، حضرت عمر بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے تھے۔ اگلے الفاظ بھی سنیے، جب حضرت ابو بکر دیکھتے حضور بھی نما نما مسکراتے، حضرت ابو بکر بھی تبسم فرماتے، حضرت عمر بھی ادھر دیکھتے مسکراتے، ادھر دیکھتے مسکراتے۔ تو شاعر بولا آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔
یہ ہے کہ نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، میں دیدار کرتا رہوں۔ دوسری چیز، چونکہ ٹائم تھوڑا پوری کر دوں، وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، یا رسول اللہ مال میرا ہو، خرچ آپ کرتے جائے۔ بولو بھائی، خرچ حضور نے تبوک کے لیے فرمایا چندہ دو، بڑے بڑے صحابہ آئے اور منافق مذاق اڑا رہے تھے، او جناب رومن امپائر سے لڑائی ہے اور چندہ پیا ہوندا ہے۔ ایک صحابی نے سارا دن دیہاڑی کی، مزدوری کی، رات کو کھجوریں ملی، شام کو وہ بھی لا کر چندے میں ڈال دی۔ تو مشرکین نے بڑا ہی مذاق اڑایا، منافقین نے، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی اور حضور نے اعلان کر دیا بھئی تیرے اس صدقے کی وجہ سے سب کا چندہ قبول ہو گیا ہے۔ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سن لو یہ باتیں، خدا کے لیے سن لو۔ بڑے بڑے لوگ آج کل مالدار بخیل ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس قوم تے اللہ ناراض ہوئے نا، اس قوم دے مالداراں نو اللہ بخیل کر دینا ہے، انہوں نے پیسے اللہ دے گھر تے مدرسے تے نہیں لگن گے۔ یہ نشانی ہے، یہ حضرت موسیٰ نو اللہ نے فرمایا اور حضور نے امت کو دسیا ہے۔ خیر او صحابی رات نو باہر نکلے تے بڑے روئے، کہنے لگے یا اللہ میرے کو تے کوئی شے بھی نہیں، سارے چندہ دے دے میں کی دیواں؟ تو اس نے کہا یا اللہ میں اپنی عزت تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں، کہ مجھے کوئی گالی دے، مجھے کوئی برا بھلا کہے، میری بےزتی کرے، میں معاف کرتا ہوں، میں اپنی عزت تیری راہ میں قربان کرتا ہوں۔ رات کو سرکار پر وحی آئی تو صبح آپ نے فرمایا وہ سب سے بڑا سخی کون ہے جس نے عزت اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے؟ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اتھے لوکاں دیاں عزتاں نک تے نے، نک تے ایڈیاں ایڈیاں عزتاں نے، ایڈیاں ایڈیاں اوقاتاں نے، کوئی بیچارے مولوی کولوں بھی پٹھا لو، ساڈی بےزتی ہو گئی، ساڈے پلے ککھ نہیں رہا۔ او بھائی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ دیے، اون دے رسول دیے، تے حضور دے غلاماں دی ہے۔ مولوی کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہماری عزت کو بےزتی میں بدل سکے؟ عزتیں دینے والا تو اللہ ہے۔ آپ مجھے کیا عزت دیں گے اور میں آپ کو کیا دوں گا؟ ہم سب کو عزت دینے والا کون ہے جی؟ یہ بات ہے بھائی، جب بات وہاں پہنچتی ہے تو پھر بندہ کسی کی پرواہ کرتا۔ یہ بات آپ کو بتاؤں ذرا، آپ اگر میرے ذوق سے سمجھ لیں، حضرت عمر فرماندے نے، میں پنجابی جی دسنا ٹھٹ زیادہ آئے گا، حضرت عمر فرماندے نے انہاں دناں چ میرے کولوں مال واہ سی تے میں دل دے اندر سوچیا بھئی ہر کام وچ ابو بکر پہلا نمبر لے جاتا ہے، اج مال بہتا میں دینا ہے تے نمبر پہلا میں لینا ہے، کمان وچ یا لان وچ؟ نہیں بولو نا۔ تے کدے یہ مقابلہ بھی کیتا جے؟ وہ جے بڑے مقابلے نے، اسی راجپوت، اسی رائی، اسی سید مولوی ہیں، بڑے مقابلے ہو رہے ہیں۔ میرا ہے مولویاں نہ مقابلہ کہ بھائی میں قرآن حدیث بیان کرنا، لوکی آکھن بھی واقعی قرآن حدیث بیان ہوا ہے، خطیباں دا نعت کھاواں دا بھی مقابلہ ہے، کیوں جی ہے کہ نہیں ہے؟ پورے ملک چ ہے۔ اے ابو بکر و عمر والا مقابلہ بھی کدے کر کے دکھا دے۔ حضرت عمر اپنے دل وچ مقابلہ کیتا جی، مال لے آندا۔ اور تسی گل اگر سمجھو تو پھر مزہ آئے گا، نہیں تو نہیں آنا۔ حضور نے فرمایا عمر پیچھے کی نہ چھڑ کے آئے، ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے ہو، سمجھے نہیں نا۔ جدو تسی سانو مدرسے دا مسجد دا چندہ دیو تے کوئی پوچھدا جی پیچھے کنے نے؟ وہ آکھن گے مولوی صاحب خدا دا خوف کرو، اے گل پوچھو نا، لے کے کنا آیا ہے؟ ایک ہی پوچھن دے ہو پیچھے کنا ہے؟ کوئی نہیں پوچھدا، پوچھ سکدا بھی نہیں۔ پر سبحان اللہ، سرکار جو چاند کرن، فرمایا عمر پیچھے کنا چھڑ کے آیا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ادھا لے آیا ادھا چھڑ آیا۔ اتو حضرت ابو بکر دا مال آ گیا۔ اسے محفل چ پوچھیا کہ ابو بکر جی یا رسول اللہ تو پیچھے کی چھڑ کے آیا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ابقیت اللہ و رسولہ لأہلی، میں اپنے گھر وچ اللہ نو چھڑ کے آیا، اللہ دے رسول نو چھڑ کے آیا۔ گج کے بول
یا رسول اللہ یا اللہ اور دے رسول حضور ایتھے بھی نے پر وہ کہہ رہے ہیں میں گھر بھی اللہ دے رسول چھڈ آیا ہوا. اگر حضور پوچھتے نا لے کے کنا آئے ہیں, حضرت عمر دا ادھا بھی ابو بکر دے سارے نالوں زیادہ سی, یہ یاد رکھیا جی. پر حضور چاہتے ہی نہیں سی کہ میرا ابو بکر ہار جائے, اس لیے سوال ہی بدل دیتا. پیچھے کی انہاں کے ادھا چھڈ آیا, ابو بکر آخیا جی سارا ہی چھڈ آیا. اگلی سنو, گھر جا کے کندھاں نو ہاتھ مارن لگ پے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ نے کہ ابا جی سارا مال حضور نو دے آئے ہو, ہن کیڑی شے وے جن دے پیچھے کندھاں تے ہاتھ پہ مار دے ہو؟ فرمایا بیٹی میں کپڑے سین والی سوئی لٹکائی سی, میں چاہنا او بھی مل جائے, میں سرکار دے قدماں تے قربان کر دے. سونے چندے دا اعلان کیتا, سارا پیش صدیق سامال کیتا. وڈے نہ بولیا جے بھائی, چھوٹے چھوٹے بولو. سونے چندے دا اعلان کیتا, سارا پیش صدیق سامال کیتا. چھٹی سوئی نہ جس نے گھر دے اندر, او چھٹی سوئی نہ سخی بنو اللہ دے خزانے بھرے پینے. چھٹی سوئی نہ جس نے گھر دے اندر, اے سار دیاں کیا باتاں نے. میرے پیارے نبی, میرے پیارے نبی, تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے. رب امتی آکھے ہر ویلے, رب امتی آکھے ہر ویلے, غم خار دیا کیا باتاں نے. جس پیر سوراخ تو چایا نا, ستا یار آتے جگایا نا. سب ول ول سرکی ہے نا, ول ول بار بار, سب ول ول پیروں ڈنگ مارے, پہرے دار دیا کیا باتاں نے. تو ابو بکر کہنے لگے میری پہلی خواہش یہ ہے نظر میری ہو, دیدار آپ کا ہو, مال میرا ہو, خرچ آپ کریں. 13 سال دی تھی سی حضرت ابو بکر صدیق دی سیدہ اسما, حضرت عائشہ تو بڑی بہن, یہ خود فرماندیاں نے. مسند احمد ابن حنبل مسند النساء چ روایت میں رات پڑھی ہے, او فرماندیاں نے جدوں جان لگے میرے ابو تے توشہ دان وچ کھانا شانا پایا تے وہ بننا واسطے شے کوئی نہیں سی, میں دوپٹہ پاڑ چھڈیا اور وہ دوپٹے نال بنیا حضور ول بھیج دیتا. تے آپ نے فرمایا ذات النطاقین, 2 دوپٹیاں والی, کہ ادھر بھی دوپٹہ ہے تے ادھر بھی, یعنی اے بھی پا کے وہ بھی پا کے, حضور دے کم جو آ گیا نا. اچھا اے فرماندی نے جدو میرے ابو اور حضرت حضور پاک چلے گئے, میرے دادا نو نظر نہیں سی آندا ابو قحافہ نو, تے او کہن لگے تیرا ابا 5000 درہم پیا سی, کچھ چھڈ بھی گیا ہے کہ سارا ہی لے گئے. تے فرماندی نے 13 سال دی بچی, فرماندی نے لے تے سارے ہی گئے سن, 1 روپیہ بھی گھر چھڈیا نہیں. پر میں آخیا نہیں نہیں ساڈے واسطے بھی چھڈ گئے نے. تے اگو دادے آخیا وکھا کھا مینوں, تے ویکھنا تے ہاتھ لا کے ہی سی نا. فرماؤندی نے میں چھیتی نال پتھر پا کے نا تھیلی چتوں بن کے تے ہاتھ اوتھے لوا دیتا. تے دادا کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, کافی ہے کافی ہے کافی ہے. کہو سبحان اللہ. اے حضرت ابو بکر دی تیسری خواہش کی, کہنے لگے یا رسول اللہ میری تیسری آرزو اور خواہش یہ ہے کہ ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ, بیٹی میری ہو بیوی آپ کی ہو. پتہ چلا کہ بیٹی والے خود بھی خواہش ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو رشتہ دینا چاہتے ہیں. یہ بیٹی کے باپ ہیں, خود اعلان کر رہے ہیں کہ میری خواہش ہے. اللہ نے تینوں خواہشیں پوری فرما دی. خود حضور نے فرمایا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے بدلہ دنیا میں دے دیا. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا, اس کے احسانوں کا بدلہ خود قیامت والے دن اللہ دے گا. فقال عمر, کہو سبحان اللہ.
پھر حضرت عمر بولے صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ کہا، وحبب الی من دنیا ثلاث، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 الامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا، یہ مجھے دوسری بات پسند ہے۔ اور تیسری کیا؟ والثوب الخلق، پرانے لباس پہننا۔ جب قادسیہ کی طرف گئے، وہ ادھر شام کی طرف، حضرت عمر تو غلام سے باری باندھ رکھی تھی کہ چند میل وہ سفر کرے گا، میں مہار پکڑوں گا، پھر میں اوپر بیٹھوں گا سواری کے، وہ مہار پکڑے گا۔ جب یہ داخل ہوئے تو حضرت عمر کی باری پیدل چلنے کی تھی۔ آگے آ گیا گورنر، صحابہ، امیر المومنین آپ اوپر بیٹھے، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اور یہ کپڑے آپ کے تو 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، کون ہے؟ سبحان اللہ، 12 پیوند، اور آپ کی بڑے بڑے عمراء سے ملاقات ہے، کپڑے اچھے پہن لے۔ ہمیں چھوڑو، ہمیں سواریوں سے کپڑوں سے عزت نہیں ملی، ہمیں تو مصطفیٰ کی غلامی سے ملی ہے۔ گج کے بولو، گج کے، یا رسول اللہ، سارے بولو ماشاءاللہ۔ حضرت عمر کا ایک اور قول بھی سنا دوں اگر سبحان اللہ کہہ دیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ارد گرد پہاڑ، درمیان میں ایک چٹیل میدان تھا۔ حضرت عمر اپنی آخری خلافت کے دنوں میں، یعنی زندگی کے آخری ایام میں وہاں آئے تو زارو قطار رونے لگے، 7 غلام تھے۔ حضرت اسلم تابعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے امیر المومنین روتے کیوں ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ فرمایا اسلم یار، یہ وہی پلاٹ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا، تو بکریاں مجھ سے قابو نہیں آتی تھی۔ میرے بابا خطاب نے مجھ سے کہا عمر تو زندگی کس طرح گزارے گا یار، تجھ سے تو بکریاں قابو میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں آج میں یہاں پہنچا، مجھے میرا ماضی یاد آ گیا، تو میں رو کر اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں عمر تو وہ تھا جس سے بکریاں قابو میں نہیں آتی تھی۔ آج یہ کس کے در کا فیض ہے کہ تو خط لکھے تو تیرے خط سے سوکھے دریا بھی چل پڑتے ہیں۔ آج یہ کس کے در کا فیض ہے کہ تو اگر بولے تو 80 میل تک ہوائیں تیرا پیغام لے کے جاتی ہیں۔ پھر خود ہی فرمایا یہ سب غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی 3 خواہشیں، لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کرنا، برائی سے منع کرنا، پرانے کپڑے پہننا۔ فقال عثمان، جلدی بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کہنے لگے صدقت یا عمر، عمر آپ نے سچ کہا، پر حبب الی من الدنیا ثلاث، اس دنیا میں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب سبحان اللہ تو سب کو کہنا چاہیے۔ نمبر 1، ہائے 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 ہائے، قربان جاؤں حضرت عثمان پہ۔ نمبر 1 اشباع الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، اے نہیں بھی آٹے دی لینا تے 20 بندے مار دیتے، آٹا غریبوں کے گھر تک پہنچانا ان کا کام تھا، لائنوں میں لگانا ان کا کام نہیں ہے۔ حضرت عمر رات کو بوریاں اپنے کندھوں پر رکھتے تھے اور غریبوں کے دروازے کھٹکھٹا کے عطا فرماتے تھے۔ یہ نہیں حضرت عثمان والا، یہ ہے ریاست مدینہ۔ حضرت عثمان فرما رہے ہیں بھائی بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2 وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، ننگوں کو کپڑے عطا فرمانا۔ روٹی کپڑا مکان پہ بھی بڑا لوٹا گیا ہے، یہ ہے اصل۔ اور نمبر 3 وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، سن لو عشبۃ الجیان، کسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، اور دن رات قرآن کی تلاوت کرنا۔ سامعین عجیب بات ہے، حضرت عثمان ایمان لائے سامع قرآن بن کے، زندگی گزاری ناشر قرآن بن کے، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو شہید قرآن بن کے۔
فقال علی، مولا علی کا دن بھی آ رہا ہے، 21 کو شہادت ہے. آخری بات بس، ویسے تو لمبی ہے حدیث. امام مالک نے پھر اپنی پسند بیان کی، اللہ نے بھی پھر اپنی پسند بیان کی، اور جبریل نے بھی اپنی پسند بیان کی. اللہ نے کیا کی بس وہ بتاؤں گا. حضرت علی کہنے لگے صدقتا یا عثمان، عثمان آپ نے سچ کہا. اور ساتھ ہی فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مولا علی فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. نمبر 1 الخدمت للضیف، مہمان کو روٹی کھلانا. کہو سبحان اللہ. اتنے مہمان نو پوچھتے نے روٹی تے نہیں کھانی، ان کی بھیک منگے بھی مینو دیو، پھر تسی روٹی نہیں کھانی، وہ تو سیدھا پوچھ بھی ہے لو جی کھا لو. اب حدیث سنیں، آقا نے فرمایا جو مہمان کو انوائٹ کرے کہ آ بھائی میرے پاس کھانا کھا لے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو انو اور کوئی نہیں لبدا، مدرسے دے بچے ہی لب لیا کرو، یہ فضیلت لب جائے گی. فرمایا دوسرا جو گھر میں کھانا پکائے، بیوی ہو بیٹی ہو بہو ہو جو بھی ہو، فرمایا پکانے والی کے پچھلے سارے گناہ معاف. آگے سنو مسلمانوں، جو کھانا اٹھا کر لے کے جائے مہمان کے آگے رکھے، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہیں. تو مولا علی فرماتے ہیں پہلا کام الخدمت للضیف، اور دوسرا الصوم فی الصیف. کہو سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. فرماتے ہیں سخت گرمی میں روزے رکھنا علی کو پسند ہے. ایتھے جنہیں جانے یا علی، جانے یا علی، سارے حضرت علی دے کھاتے چ پے نے سوٹے بعد چرسیے ہیرونچیے. نہیں، علی قرآن والا ہے، علی کلمے والا ہے، علی داماد مصطفیٰ ہے، علی جنت کے جوانوں کے سرداروں کا باپ ہے، علی علم کا دروازہ ہے، علی سیدۃ النساء اہل الجنت کا سرتاج ہے. علی تو فرما رہے ہیں مجھے سخت گرمیوں میں روزے پسند ہیں. ہن روزے بھی نے میں ہاتھ جوڑنا، تہاڈی قبر دی فکر ہے، مینوں کوئی مسئلہ نہیں، تسی نہ بھی رکھو گے مینوں کوئی پریشانی نہیں ہونی. فکر بڑی ہے کہ ظالم روزہ بھی نہیں رکھ رہے، فدیہ بھی نہیں دے رہے. قرآن کہندا فدیہ دیو جے روزہ نہیں رکھ سکتے، فدیہ بھی ہضم تے روزے بھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نو کی منہ میں کھانا جے بھائی. تیسری بات مولا علی فرماتے الضرب بالسیف، میدان جہاد ہو، تلوار ہو، علی ہو. ہائے ہائے ہائے. جہاد مجھے پسند ہے. اور ماہ رمضان میں مسجد اقصی پر بمباری ہو رہی ہے، اندر نمازیوں پر ان کو شہید کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ امت جہاد چھوڑ چکی ہے. عرب والے سارے عیاشیوں میں لگے ہیں. عرب کہتے ہیں کھانا اچھا ہو، مکان اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، بیوی اچھی ہو، بس ہمیں اور کسی کام سے غرض ہے. ظالموں، میرے نبی تمہیں تلوار دے کے گئے تھے، اعلان فرمایا تھا الجنت تحت من ظلال السیوف، کہ میری امت کی جنت اللہ نے تلواروں کے سائے تلے رکھی ہوئی ہے. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا، پر تمہارا بھی تو لکھا جائے گا کہ ارد گرد سب تم ہو اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، کسی کے ناک پہ مکھی نہیں جناب رینگ رہی. پر انشاءاللہ عنقریب جہاد کی برکت سے اللہ یہودیوں کو کتوں، بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ذلیل فرمائے گا. کہو انشاءاللہ. اے ساڈے والے بھی مجاہد نے اسمبلی قرارداد پیش کر کے پیچھے ہو کے بہ جاندے نے. اللہ اکبر. اعلان جہاد کرو، پوری دنیا پہ اللہ حکومت بھی دے گا، کافروں کو شکست بھی دے گا. لو جی یہ حدیث آئی تو جبریل بھی امین کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں. نمبر 1 اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا. نمبر 2 اللہ کو جبریل کہنے لگے اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں، مال خرچ کرنا اور شرمندہ ہو کر رونا، یہ آنسو اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور فاقے کے وقت صبر کرنا. اوپر پھر اللہ بھی بول پڑا. اللہ نے فرمایا مجھے بھی
اپنے بندوں کی 3 چیزیں پسند ہے، 3 چیزیں پسند ہے۔ نمبر 1، بیماروں کی عیادت کرنا، غریبوں سے محبت کرنا، اور جو غریب ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی مالی مدد کرنا۔ حضرات، جس عالم نے بھی یہ حدیث سنائی ہے نا، اس نے اپنی بھی 3 خواہشیں بیان کی ہیں۔ اس کو مسلسلات بالحدیث کہتے ہیں۔ تو میں ہوں تو سب سے گناہگار، پر اس سنت کے مطابق اپنی بھی 3 پسندیدہ چیزیں بتا دوں۔ میری پہلی پسند یہ ہے کہ یہاں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ آپ کی اولادوں میں حضور نے فرمایا وہ امام خیانت کر رہا ہے، خائن ہے، جو اپنے لیے دعا مانگے اور مقتدیوں کے لیے نہ مانگے۔ میں اللہ کی قسم آپ کی اولاد کے لیے پہلے مانگتا ہوں، اپنے لیے بعد میں مانگتا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ یہاں کوئی بے نمازی نہ رہے، یہ سب 5 وقت کے بعد جماعت نمازی بن جائے۔ کہو سبحان اللہ۔ میری دوسری پسند یہ ہے کہ دنیا کی ہر دینی مذہبی کتاب اللہ مجھے عطا فرمائے، اور مجھے پڑھ کر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور میری تیسری خواہش اور آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک مجھے وہ نیکیاں عطا فرمائے جن کا ثواب قیامت تک مجھے جاری رہے اور آپ کو بھی جاری رہے۔ اس میں سے ایک نیکی تو ابھی کرنی ہے، ابھی ایک نیکی کرنی ہے، تقریر پوری ہو گئی۔ آپ کا یہ